بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم کی ہر صورت میں اور ہر آیت میں اللہ نے رحمت، مہربانی، شفا، صحت، توانائی، عزت، افتخار، فتح، نصرت، کونین کی خیر و عافیت رکھی۔ کوئی صورت نقصان کے لیے نہیں، کسی آیت سے کسی کا کوئی نقصان نہیں۔ جیسے عوام میں مشہور ہے فلاں عمل گرم ہے، فلاں، یہ سب فضول بیہودہ باتیں ہیں، یہ شرائع کی نظر میں ایک پیسے کی بات نہیں۔ بعض صورتوں کو بعض مفاخر حاصل ہے، بعض صورتوں کو بعض فضیلتیں حاصل ہیں۔ ان میں سے یہ صورت جو تغابن کے نام سے ہے، جو آج نماز میں پڑھی گئی، بزرگان دین کا مضبوط وظیفہ رہا ہے۔ میں نے اب تک جتنے بزرگوں کو دیکھا ہے، بلکہ خواتین تک، ان کا پختہ وظیفہ رہا ہے۔ وظیفہ اس کو کہتے ہیں کہ زندگی کا حصہ ہو، جب تک وہ جیے، خواہ سفر میں ہو، حضر میں ہو، صحت میں ہو، مرض میں ہو، اس صورت سے سروکار رکھتے ہیں۔ اور لاعلاج بیماریوں میں، جس میں اسباب بظاہر معطل معلوم ہوتے ہیں، ڈاکٹر یا حکیم، طبیب یا دنیا کے نسخے اور تدبیر کی شکست جب نظر آ جائے، یہ صورت عجائب دکھاتی ہے۔ سب سے بہتر صورت تو یہ ہوتی ہے کہ آدمی 41 مرتبہ پڑھے اور پھر ایک دفعہ پڑھتا رہے روز۔ کہتے قبل الفجر یاقوت و مرجان ہے، فی الفجر جوہر ہے، بعد الفجر سونا ہے، سورج نکلنے کے بعد چاندی۔ اور ہر وقت پڑھنا حکمت سے خالی نہیں ہے، فوائد اور اجر سے مالا مال ہے۔ 41 مرتبہ کسی غرض کے لیے بھی پڑھی جاتی ہے، کسی کام کے لیے ضروری، غرض سے مراد کوئی ضروری کام جس سے آپ دو چار ہو اور آپ چاہتے ہیں کہ خیر و عافیت سے ہو جائے۔ لیکن ابدیت شرط ہے، بندگی شرط ہے، زور نہیں چلے گا، کسی کے باپ کا ٹھیکہ نہیں ہوتا کہ بس آپ نے پڑھا ہو آسمان کو دیکھے کہ جی وہی آئی ہے، نہیں، یہ خناسیت ہے، فرعونیت کے خیالات ہیں۔ ہم وقت اللہ سے ڈرے رہنا اور اللہ سے خیر کی امید رکھنا، اپنی کوتاہی اور قصور کا اعتراف کرنا ہو۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی ایک مقصد کے لیے سورہ تغابن کو وظیفہ بناتے ہیں، کبھی کئی مقاصد لکھے جاتے ہیں باقاعدہ کاغذ پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہم نے آج تک اپنے بزرگوں سے سنا ہے، جن پر ہمیں اعتماد رہا ہے اور جن سے ہمیں دین پہنچا ہے اور دین کے فائدے پہنچے ہیں، کہ اس صورت کے پڑھنے سے اللہ خاص فضل فرما دے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ احدیت و سبدیت میں گزارش اور بندگی کی درخواست ہے کہ ہمارے اس بیمار کو یہ صحت ملے، اس ظالم سے اس طرح نجات ملے، اس پریشانی سے اس طرح چھٹکارا ملے، اور وہ کاغذ گم نہ کرے، خبردار۔ اور وہ جب بھی سورہ تغابن پڑھنے لگے تو اس کو 1-2 دفعہ پڑھ لے، بسم اللہ پڑھ کر۔ اس کو بخاری میں انشاد کہتے ہیں، انشدک باللہ۔ دوسرا یہ کہ مطلقاً پڑھا جاتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، خوشنودی کے لیے، وہ تو اور بلند مقام ہے۔
کہتے ہیں آیت کریمہ جو کثرت سے پڑھتا ہو یا استغفار یا سورہ تغابن، وہ کسی کو بالکل بد دعا نہ دے ورنہ تباہ و برباد ہو جائے گا، اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا، اس کی گردن ادھر ٹوٹ جائے گی۔ احتیاط بہت زیادہ ضروری ہے، خود احتیاط کریں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مرض کا غلبہ ہوتا ہے تو تعداد بڑھانی پڑتی ہے، جب مرض کا استعداد ہو تو اس کی بھی تعداد بڑھا لو۔ مثلا 1 گھنٹے میں تو جب پڑھتا ہوں کبھی تو 1 گھنٹے میں 41 مرتبہ آرام سے ہو جاتی ہے۔ 18 آیات ہے، اگرچہ بڑی بڑی آیت ہے۔ اور کبھی ایسا کرتے ہیں کہ ساتھیوں کو بٹھاتے ہیں، اب پورا برابر کی تقسیم کرنا پڑتا ہے۔ قدیم زمانے سے یہ دستور ہے کہ لوگ بیماروں کے لیے خصوصیت سے پڑھتے ہیں، خاص کر وقت فجر میں فجر کی نماز ایک ہی جگہ با جماعت پڑھ لیتے، جیسے اپنی مسجد میں پڑھ لی، اور پھر جہاں مریض ہو اور کوئی عذر نہ ہو، ایک تو ایک خاتون ہو تو مرد کیسے وہاں جائیں گے، اگرچہ وہاں بھی طریقہ ہے کہ وہاں دوسرے کمرے میں مردوں کو بٹھایا جائے اور درمیان میں ایک حصہ کھول دیا جائے، لوگ وہاں سے نہ آئے جائے، اور ان سے گزارش کی جائے کہ آپ 41 مرتبہ سورہ تغابن پڑھ لیں اور تسلی سے پھر ایک ہی دعا کی جائے۔ میں نے آج تک زندگی میں جن کے لیے پڑھی ہے یا پڑھتے، میں نے ان کو نقصان میں نہیں دیکھا ہے، 100% فائدہ ہوا ہے۔ یہاں کراچی میں ایک شخص تھا، جوانی کے عالم میں گر گیا تھا، بالکل لولا لنگڑا ہو گیا تھا۔ اس کے لیے یہاں سے طلباء گئے، اسی دستور سے جس طرح میں بیان کرتا ہوں، یقین کر لیں وہ آپ اسے دیکھیں گے سوچیں گے بھی نہیں کہ کبھی یہ شل اور اپائج تھا، بالکل صحیح سلام، اگرچہ وہ ناشکرہ ہے اور بے قدرہ ہے، اس نے ادارے کی طلباء کی وہ قدر نہیں کی جو اس پر فرض تھا۔ وہ پھر یہ ہوتا ہے کہ جب آئندہ پکڑا جاتا ہے تو نہیں چھوٹے گا، پھر یہ دستور ہے۔ جیسے آپ نے کسی کے ساتھ احسان کیا اور اس نے الٹا تپیڑا دکھایا تو آئندہ پھر آپ بچتے ہیں، اس کے حق میں پھر دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ ہمارے ہاں یہ دستور ہے کہ جس طرح مسجد میں اعلان ہو جاتا ہے کہ بھئی فلاں آدمی بہت بیمار ہے، بہت دن ہو گئے، تو امام صاحب 10-15 آدمی جو قرآن شریف پڑھنا جانتے ہیں ان کو ساتھ کر کے وہاں چلے جاتے، چاروں طرف بیٹھ کر کے سورہ تغابن پڑھ لیتے، اور پھر وہ گرم چائے اور پراٹھے اور سب چیزیں ناشتہ جیسے انسانوں کا طریقہ ہے، اور اس کے بعد دعا ہوتی ہے۔ تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک جگہ جانا ہوتا تھا لیکن ان کا کچھ اور خیال تھا، لوگ عجیب عجیب ذہنیت رکھتے ہیں، تو میں نے ان کو کہا کہ یہ سورہ تغابن جس طرح آئی ہے اور پڑھی گئی ہے آپ اس طرح اہتمام کریں۔ انہوں نے اس طرح کیا، اسی دن فائدہ ہوا، انہیں کئی مہینے سے پڑھ رہے تھے۔ بعض لوگوں کا کردار، اخلاق، بدخلقی، شیطانی دماغ وہ فائدوں کے لیے رکاوٹ بنتی ہے واقعہ۔ مثلا یہ کہ جی ہم پیسے دے دیں گے، لوگ گھروں میں کھانے گا، یہ دستور کے خلاف ہے، ادھر ہی ہونا چاہیے۔ تو انہوں نے اس کے لیے پورا اہتمام کیا، ایک باورچی گھر بلایا اور اس کو کہا کہ صبح آپ پراٹھے بنائے، چائے بنائے، انڈے بنائے۔ اس کو مذاق لگ رہا تھا، جب اس کا باپ بچ گیا نا، میں نے کہا تجھ جیسے بے غیرت بیٹے کی وجہ سے یہ باپ 3 سال سے پڑا ہوا تھا اور 3 سال میں 300 مرتبہ پڑھوایا ہوگا۔ اس کو یہ بے عقلی اتنی ہے کہ یہ نہیں کہ یہ اہانت ہے، طالب علم کہیں جائے، لوگ چلے جائے، پڑھ لیں۔ انسانوں کی زندگی کا تقاضا ہے کہ احترام اتنا ہی ضروری ہے جتنا پڑھنا ضروری ہے، بلکہ بعض صورتوں میں تو احترام ہی کا فائدہ ہوتا ہے۔ میں ہمیشہ یہ کہتا رہتا ہوں، اور ایسے لوگ میں نے آنکھوں سے دیکھے کہ ان کے بڑے ادب و احترام سے پڑھواتے تھے تو بہت فائدہ تھا۔ ان کے بیٹوں میں وہ بات نہیں، کارخانے لوٹ گئے، بٹوارے بری طرح ہو گئے، نان شبینہ کے محتاج ہو گئے، لیکن عقل نہیں آئی۔
یہ عذاب الہی کی قسم ہے کہ آدمی کو پٹ لگ رہی ہو اور اس کو بالکل سمجھ نہیں آ رہی. اللہ تعالیٰ جب رضامند ہو جائے اور اللہ چاہے کہ فائدہ پورا پہنچے، اس کا دل بندگی سے، اس کا دماغ تواضع سے، اس کے اعضاء اللہ کی اطاعت میں، ساتھیوں کے خوشگواری میں مصروف ہو جائے. اللہ اکبر و کبیرہ. ابھی بھی جب سانس کا یہ دورہ شدید تھا تو میں نے سورہ تغابن بکثرت پڑھی. بچپن کا وظیفہ ہن تلا دی. ابن مسعود کہتے یہ تو میرے بچپن کے اعمال میں سے ہے. وہ شوق سے پڑھا تو وہ رات کو بھی 41 مرتبہ پڑھا، صبح فجر میں آنے سے پہلے بھی پڑھتا رہا، اور متفکر بھی بہت زیادہ تھا. تو میں نے ایک خوبصورت جوان دیکھا، بہت حسین جمیل اور تمام اعضاء سے پر، حسن سے پر. تو میں نے پوچھا کیا نام ہے؟ کہا ذالک یوم التغابن، سورہ تغابن. اللہ اکبر. کہا آج آپ کو صحیح طرح کھڑا کر دیتے ہیں. اللہ اکبر و کبیرہ. بعض صورت متشکل ہوتی ہے باقاعدہ. اسی طرح ایک دفعہ ہمارے ایک بھائی نے مجھے کہا کہ یہاں ایک سانپ ہے بہت بڑا اور میرے پیچھے لگتا ہے، وہ بس معمولی سا فرق رہتا ہے کاٹنے میں. تو میں نے وہاں اٹھ کر کے کچھ اعمال کیے اور ان سے گزارش کی. میں نے کہا خیال رکھنا بھائی. تو اس نے کہا کہ جو بھی سورت یاسین بلا ناغہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کے لیے ہمیں مقرر کر دیتا ہے. میں حیران رہ گیا بالکل. تمام مسلمانوں کا حق ہے کہ وہ اللہ کی بندگی سے دنیا کے فائدے بھی حاصل کر لے، لیکن اطمینان سے، بشارت سے، خوش دلی سے. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اسی طرح انسان کو وسوسہ ہو، خیال ہو. بعض ساتھیوں کو بہت وسوسے ہیں، قسم قسم کی گندگیاں ذہن میں ہیں، ان کو بھی دور کرنا ہے. شانور شاہ صاحب کہتے ہیں اس طرح وضو طہارت ہے، اس طرح تصوف کے اندر یہ خشوع و خضوع درست کرنا یہ بھی طہارت کی قسم ہے. جس طرح حدیث میں لا صلاۃ الا بالطہور، اس طرح لا صلاۃ الا بالخشوع. خشوع و خضوع سے یہی ہے کہ نظام زندگی متاثر رہے خیر سے، فوائد و برکات سے. اسی طرح لا علاج قسم کے مظالم سے، اندھیروں سے بھی سورہ تغابن مؤثر ہے. یہ ہمارے طلباء چونکہ مسافرین ہیں اور بے گھر و بے در ہے، ان کا منہ بہت زیادہ مبارک ہے. اگر یہ خوشی سے کسی کے لیے پڑھتے نہیں ہے، ان کا عجیب طرح زندگی ہے. انہیں سیدھا کرنا جو ہے نا بہت مشکل کام ہے. یہ اگر دل سے پڑھے مثلا ملک کے لیے، پورے عالم اسلام کے لیے، صرف یہ طلباء نہیں، تمام مدارس عربیہ اہل حق کے جو طلباء ہیں، طالب کا بہت اونچا مقام ہے. اس کو قطبیت کی ضرورت نہیں، غوثیت کی ضرورت نہیں، یہ ہمتن ولی. طلب علمی اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند. دیکھتے نہیں جو حکومت ان پہ ہاتھ ڈالتی ہے تس نس ہو جاتی ہے. جو افسران وزراء وہ سب کے سامنے برہنہ ہو جاتے ہیں، ننگے ہو جاتے ہیں، اور یہ اپنی جگہ لگے ہوئے پڑھ رہا ہے. بھائی ان کا دنیا سے چیزوں سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے. کبھی کبھی میں ان سے کہتا ہوں کہ بھائی یار آج تو دل سے پڑھو، ذرا خیال سے پڑھو. بہت بڑا مسئلہ ہے یہ کہ پڑھائی پوری ہو، آیت کریمہ خود مکمل ہو، اول سے اخیر تک متوجہ رہے. قرآن شریف کوئی پڑھے، قرآن خوانی ہو تو اول سے اخیر تک متوجہ. یہ اس کا کوئی اسپرنگ میرے پاس نہیں ہے کہ ان میں کیسے متوجہ لائی جائے.
اور اگر یہ کسی کے لیے پڑھنا چاہے سورۃ یاسین اور سورہ تغابن اور سورہ مزمل تو بڑا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اللہ اکبر و کبیر۔ کہتے ہیں شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی بیمار تھے اور طالب علم ان سے پڑھنے آتے تھے، بہت بڑی تعداد ہوتی تھی ہندوستان میں، اتنے طلباء کبھی جمع نہیں ہوئے جتنے شاہ عبدالعزیز کبار علماء و محدثین میں سے تھے۔ طالب علموں سے کہا جاتا تھا بھائی بخاری کا ختم کرو، آیت کریمہ، وہ کرتے ہیں اپنے حساب سے، تھوڑا پڑھا تھوڑا چھوڑا آگے پیچھے۔ شاہ صاحب نے کہا نہیں کچھ نہیں ہوا۔ شاہ صاحب نے کہا اچھا ایسا کرتے ہیں کہ آپ لوگ پڑھ تو رہے نہیں نا، میرے لیے دعا کرتے ہیں، تو بس اجازت لے لو آج جو میں بھی دعا کرتا ہوں، رخصت ہو جاؤ۔ میں پڑھا نہیں سکتا ہوں، طبیعت اتنی خراب۔ اس دن طالب علموں نے پڑھا۔ شاہ صاحب ہنستے تھے، فرمایا 25 سال کی بیماری ایک لمحے میں ختم ہو گئی۔ ان کی سفارش اتنی تکڑی ہوتی ہے۔ اللہ کی شان ہے، مجھے خوف ہے کہ اپنے لیے بھی دل سے نہیں پڑھتے، توجہ اتنی کمزور ہے ان کی، اپنے لیے بھی نہیں پڑھتے۔ ایک طالب علم ایک ناحق کیس میں گرفتار تھا، میں نے اس کو کسی طریقے سے پیغام دیا تو وہ وقت لگ گیا اس میں، اچانک چھوٹ کے آ گئے، کہنے لگے کل ہی پڑھا آپ کا۔ میں نے کہا اس سے پہلے خط تو ملا تھا لیکن میں نے نہیں پڑھا۔ دیکھا